ظلمات سے نور تک کا سفر، قسط نمبر 9۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ تہجد کی اذان کی آواز قریب کی مسجد سے آ رہی تھی۔ نماز عشق، نماز شب، کس طرح پڑھی جاتی ہے یہ نماز؟ اب تک کی زندگی میں شاید ہی ایک دو بار عید کی نماز کے لیے گیا ہوں گا مسجد، اس کے علاوہ فرصت ہی نہ ہوئی تھی کبھی۔ بستر سے اٹھا، وضو کیا اور ماں کے کمرے کی جانب رخ کیا۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی یہ دیکھ کر کہ ماں نماز کے لیے جائے نماز بچھا رہی تھی۔ ماں نماز شب کس طرح پڑھتے ہیں؟ میرے سوال پر ماں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں نمی کو میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ ماں قربان جائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ طلب کتنی خوب ہے۔ 11 رکعت نماز ہے کہ جس کی 8 رکعتیں نماز شب کی نیت سے، 2 رکعت شفا کی نیت سے اور 1 رکعت وتر کہ جس میں حمد خدا، طلب مغفرت اور مناجات کی جاتی ہے۔ ماں میرے حق میں بھی سفارش کرنا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا کہ ماں کے سوال پر پلٹا، کہاں چل دی میری جان؟ مسجد، میں نے جواب دے کر حیرت سے ماں کے نورانی چہرے کی طرف دیکھا۔ مسجد فجر کے لیے جانا، جاؤ اور تنہائی میں خدا سے راز و نیاز کرو۔ اس عشق کی یہی خاصیت ہے، یہ جتنا مخفی ہو اتنا خالص ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ نماز اپنی صف میں باقی نمازوں سے لاڈلی نماز ہے۔ گناہ ہو جائے تو روٹھ جاتی ہے میرے لال۔ جس دن گناہ سرزد ہو نماز عشق کی توفیق نہیں ملے گی۔ اگر کبھی روٹھ جائے تو توبہ کر کے منا لینا۔ نماز شب میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ خدا سے کم پر راضی نہ ہونا۔ اپنے کمرے میں آیا اور نماز پڑھنی شروع کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میری حالت بہت عجیب ہو گئی۔ آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا، میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اے خدائے مہربان، اے بھٹکتے ہوں کے لیے نور کی ہدایت، اے وہ کہ جس کی یاد میں مضطرب دل قرار پاتے ہیں، جس کے ذکر کی حلاوت سے روح تقویت پاتی ہے، جس کا عشق پاکیزہ اور جس کی طلب ہر طلب سے زیادہ راحت بخش اور جس کے قریب لذت ہر ذائقے سے بڑھ کر ہے۔ میں تیرا وہ بندہ کہ جو بھٹک گیا اور گردش دوراں اور سرگرداں راہ راست سے بھٹکا ہوا۔ خدائے عزیز، جانتا ہوں کہ میں تیرا تابع دار بندہ نہیں، مگر پھر بھی تیرا عبد اور تو میرا مہربان و معبود ہے۔ میں کچھ بھی ہوں مگر تیرا باغی نہیں ہوں۔ تو میرا قدر قبول نہ کرے اور مجھ پر بخشش کا در بند کر دے تو تیرا تو کچھ نہ جائے گا کہ تیرے عاشق، تیرے فرمانبردار بندے موجود ہیں۔ تجھے قسم ہے تیرے خدا ہونے کی، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ میں برباد ہو گیا، میرے نفس نے سرکشی کی اور مجھے رسوا کر دیا۔ کتنے ہی پاکیزہ چہرے تھے کہ جن کو میرے نفس کی شرارت نے بدنام کیا۔ تجھے تیرے ان بندوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو سب قربان کر کے بھی مطمئن رہے، میرا رخ اپنی جانب کر دے، اپنے مقصد نور سے میرے وجود کو جو ظلمتوں کی تاریکی میں سیاہ ہو چکا ہے، اسے روشن کر دے۔ کس قدر تڑپ کر بے چین ہو کر میں خدا کو پکار رہا تھا۔ مجھے اپنی ذات میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ آنسوؤں کی گویا برسات تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن کی آواز نے میرے وجدانی تسلسل کو توڑا۔ مسجد گیا اور نماز پڑھنا شروع کی۔ مجھے دیکھ کر لوگوں کے چہروں پر حیرت فطری بات تھی کہ جس شخص کو کبھی آدھی رات اور کبھی پوری رات گھر سے باہر آوارہ گردی کرتے دیکھا ہو، آج مسجد میں وہ بھی فجر کے وقت۔ میں کسی پر دھیان نہ دیا۔ میرے اندر تلاطم برپا تھا، کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ کیا میں لائق شہادت ہوں؟ معذوروں اور بیماروں کی سہولت کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی کرسی پر نظر گئی۔ سجدہ کرنے کی جگہ پر ایک قرآن رکھا ہوا تھا۔
جسے وہی بزرگ تلاوت کر رہے تھے کہ جو اب امام مسجد سے گفتگو میں مصروف تھے۔ کیا میں یہ پڑھ سکتا ہوں حاجی صاحب؟ ان کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ خدا تمہاری جوانی سلامت رکھے جوان، خدا کا گھر ہے اور یہ کتاب جسے پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہو یہ بھی خدا کی ہے۔ پڑھو کہ اس میں خدا نے گفتگو کی ہے، اور یہ جو تم نے ادباً حاجی صاحب کہا، خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ میرے ذہن میں پھر سوال ابھرا اور میں نے امیدوار نگاہوں سے قرآن کو کھولا، اور جو آیت ترجمے کے ساتھ میرے سامنے تھی وہ یہ: اے میرے گناہ گار بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک خدا تمہارے تمام گناہ بخش دے گا۔ سورہ زمر۔ اسے پڑھ کر خدا اور کیا بات کرتا مجھ سے۔ آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ خدا نے مجھے نا امید نہیں کیا۔ میرا عشق کامل ہو رہا تھا، میرا عشق پرواز کر رہا تھا۔ گھر آیا اور سب سے پہلے میری توجہ موبائل کی طرف گئی۔ عباس کی 6 مسڈ کالز۔ میں نے جلدی سے عباس کا نمبر ملایا۔ ہیلو عباس، خیریت سے ہو؟ کال ریسیو ہوتے ہی میں نے پوچھا، میثم جان معاف کرنا، رات میں سو گیا، صبح دیکھا تمہارا میسج، انشاءاللہ کہ خیریت ہوگی۔ اس کے لہجے سے حیرانی اور پریشانی واضح تھی۔ پھپھو جان تو ٹھیک ہے نا؟ معذرت عباس بھائی، زحمت دی، اصل میں مجھے آپ سے ضروری کام تھا۔ ایران جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ ایران؟ معاف کرنا یار، سرزمین و ولایت سے کچھ ایسا عشق ہے کہ کوئی کسی اور ملک کی بات بھی کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے ایران کہہ رہا ہے۔ ذرا پھر سے کہنا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، میں ایران جانا چاہتا ہوں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ارادہ، جو کہ تم کر چکے ہو۔ اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے، مگر خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا، پاسپورٹ تو بنا ہی ہوا ہوگا تمہارا؟ قم مقدسہ میں میرا ایک دوست ہے مہدی، اس سے بات کر کے تمہیں اطلاع دیتا ہوں۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تمہاری حرکات بہت مشکوک ہوتی جا رہی ہیں۔ پروفیسر صاحب کی کال آئی تھی مجھے کہ خبر لوں۔ بابا کی گرج دار آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جاری ہے ظلمات سے نور تک کا سفر۔